معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واضح مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کھول کر قرآن شریف میں بیان فرما دیا ہے، لیکن ہم نے اسے بھی متنازع بنا دیا ہوا ہے۔ کچھ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوا، اور کچھ کہتے ہیں خواب میں ہوا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہوا؟ کیا معراج مصطفیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و منقبت بیان کرنا تھا، لوگوں کو دکھانا تھا، یا اس کا مقصد کچھ اور تھا؟ اگر تو اس معراج سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ظاہر کرنا تھا تو یہ جسمانی تھا، خواب میں نہیں تھا، کیونکہ خواب میں دکھانا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہر شخص خواب دیکھتا ہے، بہت دور دور جاتا ہے۔ بعض لوگ تو خواب میں اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھتے ہیں، یعنی خواب میں دیکھنا اس قدر عظمت کا حامل نہیں ہے جس قدر جسمانی معراج کا مرتبہ ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ آپ جانتے ہیں آج کی سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ کرہ ہوائی کے اوپر اس بشری جسم کا زندہ رہنا محال ہے۔ یعنی جو ضروریات اس بشری جسم کی ہیں وہ اس کرہ ہوائی کے اوپر نہیں ملتی، لہذا اگر وہ ماحول اس بشری جسم کو نہیں ملتا تو یہ بشری جسم نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا تھا کہ میرا محبوب، میرے محبوب کا جسم وہ تمام حالات کو برداشت کرنے اور ان میں قائم رہنے کی اس میں اصلیت موجود ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس ہر قسم کے ماحول میں، ہر قسم کرہ ہوائی میں، اور جہاں ہوا نہ ہو وہاں بھی وہ جسم محفوظ رہ سکتا ہے، قائم رہ سکتا ہے۔ یہ دوسرا رخ ہو گیا۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء پر اپنے انعامات کی بارشیں کی، اپنی رحمتیں نچھاور کی۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں باغ و بہار بنا دیا، یعنی آگ میں ان کے لیے باغات پیدا کر دیے، جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا ہے، اگر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمہ پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ وہ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ کے پیارے نبی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے مشرف فرمایا۔ ان کا نام ہی کلیم اللہ ہے، یعنی بہت زیادہ اللہ سے باتیں کرنے والا۔ تو روایات میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے اور راز و نیاز کرتے تھے۔ لیکن اس میں ایک نقطہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل نے مطالبہ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم بھی رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے ساتھ آدمیوں کو لے آؤ اور کوہ طور پہاڑ پر آ جاؤ۔ یہ بات یاد رکھنا، کوہ طور پہاڑ پر بلایا۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو, اگر پہاڑ جلدی برداشت کر گیا تو تم بھی کر سکو گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی جلی پہاڑ پر ڈالی تو موسیٰ بے ہوش ہو گیا, اور وہ ساتھ جو آئے ہوئے شخص تھے وہ مر گئے اور پہاڑ جل گیا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش کیوں ہوئے؟ کیا انہوں نے کوئی چیز دیکھی تو بے ہوش ہوئے, یا بغیر دیکھے ہی بے ہوش ہو گئے؟ ایک ذہن رسا, ایک عام آدمی جس کا ذہن کچھ کام کرتا ہے, وہ بھی یہ جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ بغیر دیکھے بے ہوش نہیں ہوئے تھے. اس نے کچھ دیکھا تھا, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک تجلی ہی تھی یا تجلی کا عکس ہی تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر پڑا تھا, تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے اور ان کے امتی فارغ ہو گئے, مر گئے. مزید تفصیل کو چھوڑتے ہیں, آگے چلتے ہیں. اب باری آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس اس قابل تھا کہ وہ ہر قسمی ماحول میں اپنی حیات کو برقرار رکھ سکے, اپنی زندگی کو قائم و دائم رکھ سکے, ان حالات کو برداشت کر سکے. اللہ تعالیٰ نے جسد اقدس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہی ایسا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسمانوں پر کیوں بلایا؟ دیکھیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ملاقات کا شوق ظاہر کیا, اللہ تعالیٰ کی دیدار کی خواہش ظاہر کی, اللہ تعالیٰ نے کلام تو بخشا, لیکن ساتھ میں یہ فرما دیا لن ترانی, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اور موسیٰ علیہ السلام دیدار کرنا تو ایک طرف, ایک تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے شان رسالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کرنا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آسمانوں پر تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ نے خود بلایا جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر پہنچ گئے. میں اس تفصیل کو چھوڑ رہا ہوں کہ کیسے کیسے ہوا, لیکن ایک ضمنی سی بات میں درمیان میں بیان کرنا چلوں. جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی, یعنی وہ تمام پہلے نبی جو اس دنیا سے جا چکے تھے, اس جہان سے گزر چکے تھے, وہ سب انبیاء کرام وہاں حاضر تھے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کرائی. اس کا مطلب کیا ہے, اس پر بھی ذرا غور کیجیے گا. یعنی انبیاء علیہ السلام کے جسم مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد بھی ایک سے ہوتے ہیں, ان میں تفرق نہیں ہوتا. اگر تفرق ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامت کرائی اس کی ترتیب کچھ اور ہوتی. اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور انعامات سے نوازا, تو اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ظاہر کرنا تھا, اور اس خواہش کی مکمل تکمیل بھی کرنا تھی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں, ان کے دل میں دیدار الہی کے لیے پیدا ہوئی تھی. اب یہاں پھر ایک اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا, اور کچھ کہتے ہیں نہیں, اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا, جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. لیکن میرے معزز دوستو, جبرائیل کو دیکھنے کے لیے آسمانوں پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جبرائیل علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں جو حضور کے پاس ہر وقت آتے رہتے تھے, صبح آ رہے, شام آ رہے ہیں, دن کو آ رہے ہیں, رات کو آ رہے ہیں. ان کو دیکھنے کے لیے وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو چورن ہمیں بیچا جاتا ہے کہ اصلی شکل میں, اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے.
کہ असली सूरत थी या नकली सूरत थी या क्या थी, कुरान इस बारे में कुछ नहीं कहता। सूरत नजम को पढ़कर देख लीजिए। मोजस नाज़िर सामीन, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद हस्ती है जिसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में अरशाद फरमाया व अल्लाह का जिक्र वाला सफा ज्योति का रब का फतरजा, यानी वो तमाम बुलंदियां, वो तमाम रहमतें जो अल्लाह ताला ने किसी को अता नहीं की, वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आई और अल्लाह ताला ने आपको अता कर दी। हमें उनमें खूबियों को ढूंढना चाहिए, खूबियों को बयान करना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये बात भी नहीं थी, ये बात भी नहीं थी, ये बात भी नहीं थी। कोई अपने बाप के लिए उसकी खामियां तलाश नहीं करता, हमेशा उसके लिए खूबियां तलाश करता है, और हम अपनी जान, अपने ईमान की जान के लिए उनमें खामियां तलाश करते रहें। मोजस नाज़िर सामीन, अगर हम इस मिराजुन नबी के फ़लसफ़े को समझ लें और इसके हक़ाइक़ को जान लें, तो मैं कहता हूँ कि हम अक्सर मसाइल जिनमें हमारा इख्तलाफ है वो हमारे हल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन करना हमें यही पड़ेगा कि तअस्सुब को छोड़ दें, सिर्फ तअस्सुब को छोड़ते हुए हकीकत को समझने की कोशिश करें। शिरक, मुसलमान शिरक कर ही नहीं सकता, जैसा कि हज़रत ने इरशाद फरमाया हुआ है, मुझे उम्मत में शिरक से खतरा नहीं है कि ये शिरक करेंगे, मुझे सिर्फ खतरा ये है कि इनमें दौलत ज़्यादा हो जाएगी और ये दौलत के रसिया हो जाएंगे। ये अल्फाज या इससे मिलते जुलते अल्फाज जो हज़रत ने इरशाद फरमाया है। हर मुसलमान खुदा को इलाह मानता है, खालिक मानता है, और खालिक के अलावा और उस इलाह के अलावा तमाम मखलूक है, और तमाम अंबिया मखलूक हैं, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी मखलूक हैं। और मखलूक में सबसे बड़ा दर्जा जो है वो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जैसा कि किसी ने कहा, बाद खुदा बुजुर्ग हुई किस्सा मुख्तसर। मोजस नाज़िर सामीन, ज़ात रसूल हमारे ईमान का हिस्सा, हमारी हस्ती का हिस्सा, और हमारी कामयाबी का जरिया, हमारे शफी, हमें निजात दिलाने वाले अल्लाह ताला हम सबको ये बात मानने की तौफीक अता फरमाए कि हमारी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ हजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से ही मुमकिन है। हम गुनाहगार हैं, हम उन अहकाम को पूरा नहीं कर सकते जो अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे लगाए हैं। हमें सिर्फ एक ही ज़ात का आसरा है, एक ही ज़ात से उम्मीद है कि वो करम करेगी और अल्लाह के हजूर हमें कामयाबी दिला देगी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।